گزشتہ آڈیو میں ذکر کر رہا تھا کہ 1981 کے موسم خزاں میں ہم ساتھیوں کے فلیٹ جو کہ ظفر روڈ کینٹ لاہور میں واقع تھا کے قریب جنرل ضیاء اچانک کسی عزیز یا دوست سے ملنے چلا آیا۔ اس موقع سے ساتھی جاوید معظم اور آغا ندیم بھرپور جوش و جذبے سے ناکارہ ہتھیاروں سے ہی ضیاء پر حملہ کرنے کے جنونی مشن کو انجام دینے کے لیے عین پر تول چکے ہوئے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی ہم سب ساتھیوں نے اس مہم جوئی کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا، مگر مجھے یاد تھا کہ کچھ عرصہ قبل ساتھی عبدالرزاق جرنا اور رحمت اللہ انجم نے ظہور الہی قتل کے بعد اسی روز شام کے وقت فورٹرس اسٹیڈیم لاہور کے عقب میں ہمیں ملنے آئے اور اس کیس میں استعمال ہونے والا اسلحہ ہمارے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو اپنے ذمے جو کام تھا اس کو انجام دے دیا ہے، اب یہ ہتھیار تم لوگ اپنے مشن کو تکمیل دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ ساتھی معظم نے رحمت اللہ انجم سے پوچھا کہ کیا تمہارا مشن چودھری ظہور الہی کو قتل کرنے کا تھا، جس پر اس نے جواب دیا کہ تم لوگوں کو آج رات کی خبریں سن کر معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا ٹارگٹ کون تھا، جس پر ساتھی ندیم نے کہا کہ آج رات کیوں، بلکہ ٹی وی ریڈیو پر ابھی سے خبر چل رہی ہے کہ چودھری ظہور الہی کی گاڑی پر نامعلوم قاتلوں نے حملہ کر کے ان کو ڈرائیور سمیت قتل کر دیا ہے، جبکہ سابق جسٹس مولوی مشتاق اس حملے میں زخمی ہوا ہے۔ یہ بات سنتے ہی رحمت اللہ انجم نے حیرانگی سے سوال کیا کہ یہ چودھری ظہور الہی کون ہے؟ اسی دوران رزاق جرنا کے منہ سے بے ساختہ سرائیکی زبان میں ایک گالی نکلی اور کہنے لگا کہ مولوی مشتاق کیسے بچ گیا؟ ہماری باتیں ہو رہی تھیں کہ جاوید ملک اور لالا اسد بھی کراچی کی نمبر پلیٹ گاڑی میں سوار ہمارے پاس آ گئے۔ ان کے ہمراہ ساتھی یوسف خٹک اور رفیق بابر بھی تھے۔ لالا اسد نے ہماری باتیں سن لی تھیں اور کہنے لگا کہ میں نے سٹین گن سے 2 فائر ہی کیے تھے کہ گولیاں اس کی بیرل میں پھنس گئیں، گو کہ میں نے میگزین نکال کر 3-4 بار اس کو ری لوڈ بھی کیا مگر فائر ہی نہیں ہوا۔ اس دوران بقول رزاق جرنا اس نے 2 عدد ہینڈ گرنیڈ بھی گاڑی کی پچھلی نشست پر پھینکے مگر وہ بھی پھٹ نہیں سکے کیونکہ گاڑی میں خون کافی بہہ چکا ہوا تھا اور مولوی مشتاق کے کپڑوں اور منہ پر بھی خون لگا ہوا تھا، جس پر میں نے یہی خیال کیا کہ یہ خون مولوی مشتاق کے جسم سے نکلا ہوا ہے اور اس قدر خون بہہ چکنے کے بعد وہ بڈھا یقیناً مر چکا ہوگا۔ اگر مجھے اس کے زندہ رہنے کا 1% بھی شک ہوتا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا کر اپنا مشن پورا کر دیتا۔ مولوی مشتاق جو کہ ان لوگوں کا اصل ٹارگٹ تھا کہ زندہ بچنے کی خبر سے سخت مایوسی ہوئی اور سب ساتھیوں نے سہیل سیٹھی کو کوسنا شروع کر دیا کہ اگر وہ اپنے وعدے کے مطابق کابل سے جدید روسی اسلحہ وقت پر بھیج دیتا تو مولوی مشتاق اس وقت تک کتے کی موت مر چکا ہوتا۔ ساتھیوں کی افسردگی کو جاوید ملک نے زوردار قہقہے سے توڑتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں، جو وہ نہیں مرا، بے فکر رہو کہ میں اس کو زندہ پکڑ کر ایک دن الذوالفقار کے مرکز میں لاؤں گا، اس پر مقدمہ چلاؤں گا جس کا جج بھی میں خود ہوں گا۔ بہرحال وہ تمام اسلحہ ہم ساتھیوں کو دیکھ کر خود کراچی نکل گئے۔ ظہور الہی کے قتل کی کارروائی کی ذمہ داری مرتضیٰ بھٹو نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں بھی مزید ایسی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ مرتضیٰ کی اس دھمکی کی وجہ سے پورے پاکستان کی پولیس الذوالفقار کے کارکنوں کو ہلاک یا گرفتار کرنے کے لیے انتہائی متحرک ہو چکی تھی۔ اس لیے میری اس تجویز پر سب ساتھیوں نے اتفاق کیا کہ رات کے وقت ہر ساتھی باری باری بالائی کمرے میں جا کر ڈیوٹی دے گا کہ پولیس چھاپے کی صورت میں اپنے دفاع یا فرار کی بروقت کوشش کی جا سکے۔ ایک دن میں اور یعقوب چینا ہتھیاروں کو چیک کر رہے تھے تو معلوم ہوا
کہ یہ تو بالکل بیکار ہیں۔ چینا نے ایک چھوٹی پستول کو لوڈ کرنے کی کوشش کی تو گولی چیمبر میں جانے کی بجائے باہر گر جاتی، جس پر چینا نے کہا کہ حکومت ہمیں خطرناک ترین دہشت گرد جانتی ہے، مگر ان کو کیا معلوم کہ ہمارے پاس تو اپنا مشن کرنے کے لیے مناسب اسلحہ تک نہیں ہے۔ یعقوب چینا کا مزاج بہت مزاحیہ ہوتا تھا اور اپنی باتوں سے ہم سب کو وہ خوب ہنسایا کرتا۔ جس شام ہم سب دیوانہ وار ضیاء پر حملہ کرنے کے لیے عین تیار ہو چکے تو اپنے ہتھیاروں کی تسلی کرنے کے لیے میں نے سب ساتھیوں کو کہا کہ حملہ کرنے سے پہلے آخری بار ہتھیاروں کو چیک کر لیں، اگر یہ ٹھیک ہیں تو آپریشن کرتے ہیں، دوسری صورت میں ضیاء کو تو کچھ نہیں ہوگا مگر ہم سب بیکار میں مارے جائیں گے۔ ساتھی معظم اور ندیم اور چینا کے پاس جو ہتھیار تھے ان کو چیک کرنے کی خاطر باتھ روم کے دروازے اور روشن دان بند کر کے اسٹین گن کو ساؤنڈ پروف بنانے کے لیے تولیہ اور تکیوں کا استعمال کرتے ہوئے کئی بار فائر کیے، مگر سب ہتھیار فائر کرنے سے فارغ تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر معظم اور ندیم نے اپنے ریوالور نکال کر باہر نکلنے لگے کہ ہم چاروں یعنی میں، زبیر، منہاس، ڈاکٹر ٹریلو اور چینا نے لپک کر ان کو پکڑا اور یہ سمجھایا کہ ریوالور کی کلنگ رینج بہت کم ہوتی ہے۔ ضیاء تک پہنچتے پہنچتے جیپ میں بیٹھے دو باڈی گارڈ آپ دونوں کو آسانی سے نشانہ بنا دیں گے۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ ضیاء جو سفید پاجامہ اور قمیض پہنے تھا ہمارے سامنے سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ایئرپورٹ روڈ سے ہوتا ہوا ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس وقت کی کیفیت میں الفاظوں میں تو بیان نہیں کر سکتا، مگر میں جانتا ہوں کہ اگر معظم کے گروپ جس میں آغا ندیم اور ڈاکٹر ٹریلو شامل تھے، مگر اس میں بعد میں یعقوب چینا، زبیر، منہاس اور میں شامل ہو گئے تھے، اگر کابل سے ہمارے گروپ کو بروقت کلاشنکوف RPG-7 جیسے وہ ہتھیار مل جاتے جو سہیل سیٹھی نے ایک ہفتے کے اندر بھیجنے کا وعدہ کیا ہوا تھا، تو ضیاء پر ہم لوگ ضرور حملہ کرتے کہ خدا گواہ ہے کہ ہم میں سے کسی ساتھی میں نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی سیکنڈ تھاٹ غالب تھی، بس ایک ہی لگن، جنون اور تمنا تھی کہ ضیاء جیسے سامراجی گماشتے کو مار کر اپنی قوم کو آزاد کروا سکیں۔ ہم لوگوں پہ مرنے کے شوق سے زیادہ مارنے کا جذبہ غالب تھا۔ ہیروئزم کا بھوت ایسا سوار تھا کہ خوابوں میں بھی پولیس مقابلہ، ضیاء پر حملہ، جماعتیوں سے مڈ بیر کے منظر دیکھنے کو ملتے۔ ضیاء ہماری آنکھوں کے سامنے سے زندہ سلامت نکل گیا، جس کا ملال آج تک ہم ساتھیوں کے ذہنوں میں اپنی بے بسی کی صورت رسا بچا ہوا ہے۔ اکبر یعنی آغا ندیم، جاوید معظم اور ڈاکٹر ٹریلو کو مئی یا جون 1981 میں کابل سے لاہور اس وقت کے گورنر جیلانی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس مشن کے لیے 3 عدد کلاشنکوف، 2 عدد RPG لانچر، بیمار راکٹ اور چند گرنیڈ شاہ نواز بھٹو نے اپنے ہاتھوں سے خود سہیل سیٹھی کو پاکستان پہنچانے کے لیے دیے تھے۔ ان تینوں ساتھیوں کو 30,000 کی رقم بھی دی گئی۔ شاہ نواز بھٹو نے علی یعنی سہیل سیٹھی سے دریافت کیا تھا کہ یہ ہتھیار کب ان ساتھیوں کو لاہور میں ملیں گے، جس پر سہیل سیٹھی نے ایک پختون ساتھی خوشحال خان کا تعارف ساتھیوں سے کروا کر کہا کہ یہ بندہ 1 ہفتے کے بعد آپ کو لاہور میں ہتھیار پہنچا دے گا۔ شاہ نواز بھٹو کے روبرو اس یقین دہانی کے ساتھ سہیل سیٹھی نے ساتھیوں کو پاکستان روانہ کیا تھا، گو کہ یعقوب چینا اور جاوید معظم کابل کی طرف سے ہتھیار یا خرچے کے لیے رقم نہ ملنے پر سخت مایوس تھے، مگر میرا خیال یہ تھا کہ ان لوگوں کو ایک بہت بڑے مشن پر پاکستان روانہ کر کے وقت پر ہتھیار اور خرچے کے لیے رقم نہ بھیجنا ذوالفقار کی تنظیم کی قیادت کی غلطی ہے۔ اکیلے سہیل سیٹھی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا
درست نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ کابل سے پاکستان بھیجے جانے والے لڑکوں کو جو مشن سونپے گئے تھے، اگر ان میں سے کچھ ایک پر بھی عمل ہو جاتا تو پاکستان کی سیاسی صورتحال بہت تبدیل ہو جاتی۔ تنظیم کے لڑکوں کو اسلحے اور وسائل کے بغیر پاکستان بھیجنا ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ کابل سے آنے والے سبھی تنظیمی رکن ضیاء سے لے کر ایک عام جماعتیت تک سے پاکستان کے محسن غریب عوام کے ہیرو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا بدلہ لینے، پاکستان سے سامراجی مفادات کے رکھوالوں کو ختم کرنے کے عزم سے سرشار تھے۔ ہم ساتھیوں میں فرسودہ نظام کے خلاف عملی طور پر کچھ کر دکھانے کا جذبہ انتہا تک پہنچ چکا ہوا تھا۔ ہماری حالت فلم کی بجائے حقیقی زندگی میں سرفروشی کی تمنا رکھنے والے دیوانوں کی سی تھی۔ ایسی تمنا نہ تو دہشت گردوں یا جرائم پیشہ کے دل میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی کہ کجا ہمیں ایسے تانے دینے والے تاریخ میں ہمیشہ داغدار ناموں سے یاد رکھے جائیں گے۔ الذوالفقار کے کارکن ایک انقلابی سوچ کے تحت اپنے گھروں سے سر پہ کفن باندھے نکلے تھے۔ کسی قوم کی تقدیر اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک اس کا نوجوان ظالم اور جابر حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑا نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 80 کی دہائی کے پہلے 5 برسوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارڈ کارکنوں اور ترقی پسند عناصر کی ضیاء اور ایک فرسودہ نظام کے خلاف فکری اور عملی جدوجہد کی بدولت ہی پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے کہ پاکستان میں ایک انقلابی طرز کی تبدیلی کی بنیاد کو استوار کیا جا سکتا تھا۔ پاکستان کے عوام بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد اس سوچ میں تھے کہ بھٹو کی پھانسی میں دائیں بازو اور سامراجی قوتوں کی ہمکاری شامل ہے، اور اس بنیاد پر پیپلز پارٹی قدرتی طور پر اپنا سیاسی جھکاؤ بائیں بازو کی طرف رکھے گی۔ علاوہ ازیں بھٹو شہید کی جیل میں لکھی کتاب اف آئی ایم اسیسینیٹڈ میں پارٹی لائن کا محور دائیں بازو کی سیاسی ترجیحات کو بنا دیا گیا ہوا تھا۔ بھٹو صاحب نے واضح طور پر اپنی سیاسی غلطی کا اعتراف کیا کہ اقتدار میں آنے کے بعد اپنی پارٹی میں جاگیرداروں، سرمایہ داروں، غیر نظریاتی افراد کو لے آئے۔ اگر ان کو دوبارہ موقع ملا تو وہ ایسی غلطی کو نہیں دہرائیں گے۔ پیپلز پارٹی کو سوشلسٹ سامراج دشمن ترقی پسند جماعت کی پہچان دی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستانی معاشرے کے روشن خیال افراد نے ضیاء دور میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر ایک عظیم تاریخی جدوجہد کی تھی۔ بھٹو صاحب کی شہادت کے جذباتی لگاؤ کی بنیاد پر ان کی بیٹی کو ایک ملک گیر پارٹی کی لیڈر مان لیا گیا، جو کہ پاکستان کی تاریخ کی ایک بہت بڑی سنگین ترین غلطی تھی۔ اول یہ کہ بے ضمیر اپنے والد کی سوچ کے بالکل برعکس تھی۔ دوسرا یہ کہ بھٹو صاحب نے ایوب خان سے علیحدہ ہو کر دائیں بازو کے ترقی پسند مخلص ساتھیوں کو میدان سیاست میں لے کر آئے اور ایک بڑا لیڈر بننے کے لیے بہت کچھ کیا، مگر بے ضمیر ایک حادثے کی بنیاد پر سیاست میں آئی۔ بے ضمیر کے والدین اس کی شادی کروانے کی فکر میں تھے کہ 1977 کا مارشل لا لگ گیا۔ مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کی پیپل پارٹی کی رکنیت تو 1970 کی دہائی کی شروع کی ہے۔ بہرحال پاکستان کی بدقسمتی کہ پاکستان کے عوام نے ضیاء کے خلاف زبردست جدوجہد کی قربانی دی، مگر بے ضمیر جیسی غیر سیاسی، غیر نظریاتی، غیر اخلاقی غریب عوام دشمن نظام مساوات، دشمن طالبان ساز چند سکوں کی کمیشن کے لیے لاکھوں معصوم بچوں کی موت کی ذمہ دار پلیت عورت کی خیانت کے باعث ہماری جدوجہد لا حاصل ہو گئی۔ پاکستان کے عوام
کی ضیاء سے شدید نفرت کا یہ نتیجہ تھا کہ اس کے خلاف ہم جیسے ہتھیار اٹھانے والے حقیقی پیپلز پارٹی کے وارثوں کو دہشت گرد کی بجائے ایک انقلابی اور دھرتی کا لال سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے ساتھیوں کی جواں مردی اور ثابت قدمی اپنی جگہ، مگر عام عوام نے بھی ہماری ہر ممکن مدد فرمائی۔ کابل سے پاکستان بھیجے جانے والے تنظیمی کارکن پاکستان میں داخل ہوتے ہی بے شمار مسائل میں گر جاتے، جن میں سب سے اہم مسئلہ رہائش کا بندوبست ہوتا۔ ضیاء کے خفیہ ایجنٹ بڑے شہروں کے پراپرٹی ڈیلر سے ہر نئے کرایہ دار کے شناختی کاغذات کی پڑتال کیا کرتے اور خاص طور پر الذوالفقار کے کارکنوں کو پکڑنے کے لیے پاک افغان سرحد سے لے کر کراچی تک کی سخت نگرانی کی جاتی۔ پراپرٹی ڈیلرز پر دباؤ تھا کہ الذوالفقار کے کارکنوں کو کوئی گھر کرائے پر نہ دیا جائے۔ ضیاء نے پیپلز پارٹی یا الذوالفقار کے کارکنوں کو دبانے کے لیے سخت ترین اقدامات کر رکھے تھے۔ بے شمار لوگوں کو الذوالفقار کے کارکنوں کی مدد کرنے کے شک میں بے گناہ مدتوں تشدد خانوں میں رکھ کر بدترین تشدد کیا جاتا کہ الذوالفقار سے کسی قسم کے تعلق کا مطلب باقی ماندہ زندگی کی بربادی کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ ان تمام سختیوں کے باوجود لوگوں نے الذوالفقار کے کارکنوں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا، جس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ضیاء ہمارے ملک کی تاریخ کا سب سے قابل نفرت جابر حکمران تھا، اور یہ کہ عوام شعوری طور پر فرسودہ نظام سے نجات پانے کے خواہش مند تھے۔ الذوالفقار کے کارکنوں کو دہشت گرد کی بجائے انقلابی فریڈم فائٹر کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ جاوید معظم اور آغا ندیم جب کابل سے مشن لے کر پاکستان آئے، اس وقت تک خفیہ اداروں والوں کو ان ساتھیوں کی الذوالفقار کے رکن کی حیثیت سے معلومات مل چکی ہوئی تھیں۔ لاہور اور دیگر شہروں کے تھانوں میں ان کی تصاویر اور دیگر کوائف بھی ہوا کرتے۔ اس صورتحال میں یہ لوگ نہ تو کوئی گاڑی خرید سکتے اور نہ ہی گھر کرائے پر لے سکتے۔ ان حالات میں ان ساتھیوں کو کرائے کا گھر اور گاڑی لینے کے لیے بہت زیادہ دشواری ہو رہی تھی کہ اتفاقاً میرے چھوٹے بھائی آغا نوید کو ہم بھائیوں کا ایک پرانا دوست سید حسنین علی شاہ مل گیا۔ باتوں باتوں میں اس نے نوید کو بتایا کہ وہ پراپرٹی ڈیلر غیر نوید کو معلوم تھا کہ ساتھیوں کو فلیٹ کرائے پر لینے کے لیے بہت سی مشکلات ہیں، لہٰذا اس نے علی کو اس سلسلے میں مدد کرنے کا کہا۔ تو علی نے بتایا کہ میں جانتا ہوں کہ آغا وسیم اور ندیم مرتضی بھٹو کی تنظیم کے ممبر ہیں، ان کی مدد کرنے کا مطلب پھانسی ہے، مگر کیونکہ یہ لوگ حق کے لیے وقت کے یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے فخر ہوگا کہ میں ان کی کوئی مدد کر سکوں۔ مجھے نتائج کی پرواہ نہیں ہے۔ حسنین علی کا خاندانی پس منظر لکھنؤ کے نوابوں سے تھا، لاہور کے ایک معزز اور خوشحال گھرانے کا فرد تھا۔ حسنین علی نے بغیر کسی خوف و لالچ کے الذوالفقار کے ساتھیوں کی ہر ممکن مدد کی۔ اپنے ذاتی رزق پہ تنظیمی ساتھیوں کے لیے لاہور اور پشاور میں کرائے پر گھر لے کر دیے۔ کئی ساتھیوں کے گھروں کا ایڈوانس خود اپنی جیب سے ادا کیا۔ اس دور میں علی خاندان کے وسیع رقبے پر لینڈ مافیا نے قبضہ کر لیا ہوا تھا، جس کا عدالتی مقدمہ چل رہا تھا اور عدالت اس کے حق میں فیصلہ کرنے والی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی علی نے الذوالفقار سے رابطے میں پکڑے جانے کی صورت میں اس کو خاندانی زمین واپس نہیں ملے گی۔ اس کے باوجود علی نے ہم ذوالفقار علی بھٹو کے سچے وفاداروں اور پیپلز پارٹی کے اصل وارثوں کی ہر مشکل وقت میں مدد کی۔ اگر علی چاہتا تو ہماری مخبری کر کے ضیاء حکومت سے ہر قسم کی سہولتیں پا سکتا تھا، مگر اس نے سخت ترین مصائب برداشت کیے، بدترین تشدد کا شکار بنا، اپنی بیش قیمتی جائیداد کھوئی۔ اس کی گرفتاری کے صدمے میں اس کے والدین کی اموات واقع ہوئی، مگر الذوالفقار کے خلاف وعدہ گواہ ہونا گوارا نہ کیا۔ اسی طرح سے حسنین علی ہو یا باجی نہید سعید جیسے عظیم پیپلز پارٹی سرمایہ، ان لوگوں نے جس قدر پیپلز پارٹی کی خدمات کی ہیں جس کی مثال نہیں ملتی، مگر افسوس بے ضمیر اور زرداری جیسے غداروں نے اس پارٹی کے اثاثے کو قصداً فراموش کر دیا۔
اگر ان کی جگہ بھٹو صاحب خود ہوتے تو ایسے عظیم لوگوں کو اپنی پارٹی کا ہراول دستہ بناتے، ان کی قدر کرتے، مگر اس بے ضمیر نے بدترین غداری کر کے بے شمار مخلص افراد کو مایوس کیا، لاکھوں دل توڑ کر رب کی ناراضگی اور تا قیامت اپنی قبر کا عذاب مول لے لیا۔